السلام علیکم پیارے بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم حضور انور کے خطبے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اس خطبے میں حضور نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ وہ ہجرت کی تھی تو پھر سب سے پہلا کام جو مدینہ میں کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی. تو اس سے میں سیکھتا ہوں کہ باجماعت نماز بہت اہم ہے. جی بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ کے ساتھ یہ مسجد النبوی اپنے ہاتھوں کے ساتھ محنت سے بنائی تھی، اور اس سے میں یہ سیکھتا ہوں کہ ہاتھوں سے محنت کرنا بہت ہی اچھی بات ہے. ایک اور کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ تھا کہ انہوں نے 50 انصار اور 50 مہاجرین کے بیچ میں درمیان مواخات قائم کیا تھا. مواخات یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دینا. تو جو مہاجرین تھے وہ صحابہ تھے جو سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، اور جو انصار تھے وہ صحابہ تھے جو مدینہ میں رہ رہے تھے. تو انصار نے پھر مہاجرین کی مدد کی تھی. تو یہ ایک بہترین مثال ہے انٹیگریشن کے لیے. جی بھائی، جزاک اللہ. میں بھی آپ کو جنگ بدر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ میاں نے پہلے سے ہی بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا کرے تھے. اور میں اس میں سے سیکھتا ہوں کہ ہر وقت رو رو کر دعا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور حالات سے ہی صاف پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے ساتھ تھا. تو جو دشمن تھے انہوں نے اچھی جگہ لی تھی، سخت مٹی والی جگہ، اور مسلمانوں کو پھر ریت والی جگہ مل گئی جس پہ چلنا بھی مشکل تھا. تو رات کو اللہ تعالیٰ نے سخت بارش برسائی، تو جو مسلمانوں کی ریت والی جگہ تھی وہ سخت ہو گئی تھی، اور جو دشمن کی جگہ تھی وہ پھسلنے والی جگہ ہو گئی تھی. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعائیں کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی گزرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے والے دیکھتے تھے کہ وہ روتے تھے، دعائیں کرتے تھے. تو ہمیں ہر حالت میں دعائیں کرنا چاہیے. تو پیارے اطفال بھائیو، ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں ہر جمعے کو پیارے حضور کی بہت پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جمعے کو پیارے حضور کی خطبے کو غور سے سنیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.